بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، گناہوں کی نحوستیں اور ان کے نقصانات اس دنیا میں بھی بہت زیادہ ہیں اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ہیں۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے تو اس دنیا میں جو اس کو نقصانات ہوتے ہیں ان میں پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی زندگی سے سکون، چین اور اطمینان ختم ہو جاتا ہے۔ آدمی ہمیشہ بے سکونی اور بے چینی کی حالت میں زندگی بسر کرتا ہے۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نیکیاں کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں، یعنی نیک کام کرنے کا اس کو جی ہی نہیں چاہتا، نیک کاموں کی طرف اس کو رغبت ہی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو بندہ آخرت کے عذاب کا بھی مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کریں گے اگر تم شکر گزار اور ایمان والے بندے بن جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو عذاب دینا نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی شخص کمر ہی باندھ لے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنی ہیں، تو پھر ایسا شخص عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب بندے سے گناہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتے ہیں جب بھی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتے ہیں جب تک اس کو موت کا وقت نہ آ جائے، یعنی نزع کا عالم جب تک اس کو نہ آ جائے، اس سے پہلے جب بھی بندہ توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا توبہ کا دروازہ اس سے پہلے تک کھلا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بالکل مٹا دیتے ہیں۔ یعنی توبہ اور استغفار گناہوں کے اوپر پانی ڈالنے والے ہیں۔ اس لیے بندے کو چاہیے کہ جب بھی اس سے کوئی گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر لے۔ ایک پیاری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر انسان بہت زیادہ خطائیں کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے بار بار رجوع کرے، بار بار توبہ کر لے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی انسان سے گناہ ہو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، پھر گناہ ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بار بار گناہوں کی توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ ہاں، اس کے اندر ایک شرط ضرور ہے کہ انسان گناہوں پر اصرار کرنے والا نہ ہو، یعنی جب وہ گناہ کر رہا ہو وہ گناہ کو معمولی نہ سمجھے، اور وہ یہ نہ کہے کہ بھئی یہ تو گناہ ہے ہی نہیں، اور اس گناہ کو بالکل معمولی سمجھے۔ تو جو شخص گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ گناہ کے اوپر اصرار کرنے والا ہوتا ہے، اور اس کو پھر توبہ کی توفیق بھی نہیں ملتی اور اس سے وہ گناہ چھوٹتا بھی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لم یسر من استغفر، جو شخص اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے والا ہو وہ گناہوں کے اوپر اصرار کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی بندے سے جب بھی گناہ ہو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے گناہوں کو دور فرما دیتے ہیں، اس سے گناہوں کو چھڑوا دیتے ہیں۔ آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کیسے فرمائیں گے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مایوسی بالکل حرام ہے۔ اور دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم ولجاء بقوم یذنبون فیستغفرون اللہ فیغفر لہم۔ اللہ کی قسم اٹھا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم گناہ کرنے والے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں لے جاتا اور تمہاری جگہ ایک ایسی قوم، ایسی مخلوق کو لے کر آتا کہ جو گناہ کرتے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرما لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو محبوب رکھتے ہیں کہ جس سے کوئی گناہ ہو جائے اور وہ پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ اور ایک اور بہت خوبصورت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ
اپنے اس مومن بندے سے بہت محبت کرتے ہیں جو بار بار فتنوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہو، بار بار اس سے گناہ ہو جاتے ہوں، اور التواب، اور وہ خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہو، بار بار توبہ کرتا ہو۔ لہٰذا بندے سے جب بھی گناہ ہو جائیں اور پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں کے بعد توبہ کرے تو ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم سے گناہ ہوں ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اور توبہ اور استغفار کی شرائط کیا ہیں؟ 3 شرطوں کے ساتھ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ سب سے پہلا کام تو یہ کہ اس گناہ کے اوپر شرمندہ ہو، نادم ہو اس گناہ کے اوپر کہ یا اللہ میں بہت شرمندہ ہوں کہ میں نے یہ گناہ کیا۔ اور دوسرا، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کو بار بار کرتا رہے اور اس کے کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر رہا ہو۔ ایسے توبہ اور استغفار کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور تیسرا یہ کہ انسان دل میں پکا ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گا۔ تو جب انسان ان 3 شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔